جی آپ نے کلام اسم کی تعریف بھی ذکر کر دی، مصنف نے اس کے خاصے بھی ذکر کر دیے، اب اس کی تقسیم کر رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں آپ کو وَهُوَ مُعْرَبٌ وَمَبْنِيٌّ۔ اسم کیا ہے؟ معرب ہے اور یعنی دو قسم پر ہے، ایک معرب اور ایک مبنی مولانا۔ اب دونوں کی تعریف کریں گے بھائی آگے، ایک کی اسی مقام پر آ جائے گی، دوسرے کی اپنی مقام پر آئے گی بھائی۔ فالمعرب المرکب الذی لم یشبہ مبنی الاصل، پس معرب جو ہے المرکب، مرکب سے کا معنی ہے جوڑا گیا، جوڑا گیا، ایسا اسم ہے جو جوڑا گیا ہے، ایسا اسم ہے جو تم پس معرب ایسا اسم ہے جو غیر کے ساتھ جوڑا گیا ہے، الذی لم یشبہ مبنی الاصل، وہ ایسا اسم ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ نہیں۔ تو معرب کی مولانا معرب بتلایا مولانا، دو باتیں بتائیں اس کی بھائی۔ معرب کس کو کہیں گے؟ دو شرطیں ہیں، غیر کے ساتھ جوڑا گیا ہو اور مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو۔ معرب کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ اول اور مشابہ نہ ہو، تو یعنی غیر کے ساتھ ترکیب میں واقع ہو گئی، غیر کے ساتھ، اور یہ یاد رکھنا ایسی ترکیب ہونی چاہیے جس میں اس کا عامل بھی ہو مولانا، جس میں اس کا کیا ہو؟ عامل بھی ہو، عامل بھی ہو۔ پس کیا تعریف ہوئی معرب کی؟ معرب ایسا اسم ہے جو غیر کے ساتھ جوڑا گیا ہو، ایسی ترکیب جس کے اندر اس کا عامل بھی ہو مولانا، اور دوسری شرط کیا ہے؟ مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہ ہو مولانا، مشابہ نہ ہو گئے۔ بھئی معلوم ہوا جس اسم کو غیر کے ساتھ نہیں جوڑا گیا وہ معرب نہیں، کیونکہ معرب کے لیے ہم نے کتنی باتیں بیان کی تھیں؟ دو، تو پہلی اس میں نہیں پائی جا رہی بھئی۔ مثلا لفظ غلام، غلام کسی کے ساتھ جوڑا گیا ہے؟ نہیں جوڑا گیا، اور ہم نے تو تعریف کیا کہ صاحب کافیہ نے کیا تعریف کی؟ جو کسی کے ساتھ جوڑا گیا ہو۔ معلوم ہوا غلام کا لفظ اس وقت مبنی ہے، اس وقت کیا ہے؟ مبنی ہے، مبنی، معرب نہیں، کیونکہ دو ہی قسمیں ہیں، یا معرب ہے یا مبنی ہے، اور جب معرب نہیں تو معلوم ہو کیا ہوا؟ غلام کا لفظ اکیلا۔ اور جوڑ دیں ذرا اس کو، غلام زیدین، غلام زیدین، یہ اب مولانا ایسا اسم ہے جو جوڑا گیا ہے غیر کے ساتھ، لیکن میں نے کہا تھا ایسی ترکیب ہو جس میں اس کا عامل بھی موجود ہو، اور یہاں غلام زیدین، یہاں کوئی عامل ہے؟ بھئی زید پر تو آپ جر پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اس میں عامل کون ہے؟ یہ کیا واقع ہو رہا ہے؟ مضاف الیہ، اور مضاف الیہ پر کیا آ جاتا ہے؟ کسرہ، جر آ جاتا ہے، تو اس کا تو عامل موجود، غلام نے اس کو کیا دے دیا مولانا؟ جر دے دیا بھائی، غلام نے اس کو جر دے دیا۔ لیکن یہ غلام پر آپ کیا پڑھنا چاہتے ہیں؟ رفع، غلام زیدین، بھئی رفع تو آتا ہے فاعل پہ، یہ فاعل ہے کسی کا؟ نہیں، اس میں فعل عامل ہوتا ہے، اور یہ آتا ہے مبتدا پہ، اور اس میں ابتدا عامل ہوتی ہے مولانا،
تو آپ اس پر رفع پڑھنا چاہتے ہیں تو رفع تو کے لیے تو عامل چاہیے مولانا، اور یہاں اس وقت کوئی عامل اس کا ہے؟ معلوم ہوا غلام زیدین آپ نہیں کہہ سکتے، غلام زیدین آپ بلکہ کہیں گے غلام زیدین صاحب کافیہ کے مذہب کے مطابق کیا کہیں گے؟ غلام زیدین۔ اچھا نصب بھی رفع تو نہیں پڑھ سکتے، چلو نصب پڑھ لیں بھائی، نصب کے لیے بھی عامل چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور عامل کوئی ہے؟ نصب بھی نہیں پڑھ سکتے۔ جر کے لیے بھی عامل چاہیے، جر بھی نہیں پڑھ سکتے۔ جب نہ رفع پڑھ سکتے ہیں، نہ نصب پڑھ سکتے ہیں، نہ جر پڑھ سکتے ہیں، تو اس کو ساکنی پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ غلام زیدین، غلام زیدین۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی۔ وہ تو غلام لفظ یہ ایسا اسم ہے جو غیر کے ساتھ کیا کیا گیا ہے؟ جوڑا گیا ہے، لیکن ہم نے کہا تھا ایسا جوڑ ہو کہ اس ترکیب کے اندر کیا آ جائے؟ عامل بھی آ جائے، اور یہاں اس کا کوئی عامل ہے نہیں۔ معلوم وہ زید کا لفظ تو معرب ہے اس ترکیب میں، کیونکہ اس کو بھی جوڑا گیا ہے کس کے ساتھ؟ غلام کے ساتھ، اور اس میں اس کا عامل بھی ہے۔ غلام مضاف اس کو کیا دے رہا ہے؟ جر دے رہا ہے، تو عامل بھی آ گیا مولانا۔ تو لہذا کیا ہوا؟ یہ زید معرب ہوا، کیا ہوا؟ تو ایک شرط یہ ہے کہ مرکب ہو مولانا، ایسا اسم جو غیر کے ساتھ جوڑا گیا ہو اور ایسی ترکیب ہو جس میں اس کا عامل بھی ہو۔ دوسری شرط یہ ہے لم یشبہ الذی لم یشبہ مبنی الاصلی، وہ اسم ایسا ہو جو مشابہ نہ ہو کس کے؟ مبنی الاصل کتنی چیزیں ہیں؟ تین چیزیں ہیں۔ نمبر ایک فعل ماضی، نمبر دو امر حاضر معروف، نمبر تین تمام حروف۔ بھائی یہ تین مبنی الاصل ہیں بھائی۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اسم ان میں سے کسی کے مشابہ بھی نہ ہو۔ بھائی ہر مشابہت نہیں مراد مبنی الاصل کے ساتھ، خاص مشابہتیں ہیں، کچھ خاص مشابہتیں ہیں جن کا اثر پڑے گا، اور وہ دوسرا اسم جو مشابہ ہے وہ بھی کیا بن جائے گا؟ مبنی بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ ورنہ تو مشابہت تو ایسے موجود ہی ہے ہر لحاظ سے، کیونکہ معرب بھی لفظ ہوتا ہے، مبنی بھی کیا ہوتا ہے؟ لفظ۔ تو مشابہت آ گئی یا نہیں آ گئی؟ لفظ ہونے کے اعتبار سے یہ اس کے مشابہ، لیکن ہر مشابہت مراد نہیں، کچھ خاص مشابہتیں مراد ہیں۔ مثلا محتاج ہونے میں مشابہت، کس چیز میں مشابہت؟ بھائی دیکھو مبنی الاصل میں سے کیا ہے؟ حرف، اور حرف اپنا معنی بتانے میں دوسرے غیر کا کیا ہوتا ہے؟ محتاج۔ اسی طرح اس میں اشارہ بھی کس کا محتاج؟ مشار الیہ کا۔ اس میں موصول بھی کس کا محتاج؟ صلہ کا۔ تو محتاج ہونے میں مشابہت آ گئی مولانا، کس کے ساتھ مشابہت آ گئی؟ مبنی الاصل کے ساتھ۔ تو لہذا اب یہ بھی مبنی بن جائیں گے۔ اس میں اشارہ بھی کیا ہے؟ مبنی۔ اس میں موصول بھی کیا ہے؟ مبنی۔ کیوں مبنی ہے؟ کیونکہ ان کی مشابہت ہے کس کے ساتھ؟ حروف کے ساتھ۔ کس چیز میں؟ محتاج ہونے میں۔ حروف محتاج ہیں اپنا معنی بتانے میں غیر کا، تو یہ بھی محتاج ہیں مشار الیہ اور صلہ کے۔ یہ بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ تو دوسری شرط یہ ہے مولانا۔ تو معرب کے لیے کتنی باتیں ضروری ہیں مولانا؟ معرب کون ہوگا جس میں دو چیزیں پائی جائیں؟ ایک کیا مولانا؟ جوڑا گیا ہو غیر کے ساتھ، اور ایسی ترکیب ہو جس میں اس کا عامل بھی موجود۔ زید کا لفظ اکیلا یہ کیا ہے؟ مبنی، کیونکہ اس کو تو غیر کے ساتھ جوڑا ہی نہیں گیا، جوڑا ہی نہیں گیا۔ اور پھر جس لفظ کو جوڑا جائے، مثلا غلام زیدین، اس کے اندر مولانا زید کا لفظ کیا ہے؟ معرب، اور غلام کا لفظ
مبنی ہے، کیونکہ یہ کیوں مبنی ہے بھائی؟ اس کو جوڑا نہیں کیا؟ جوڑا تو کیا ہے، پھر کیوں؟ عامل نہیں ہے اس میں، عامل رفع نصب جر کے لیے عامل چاہیے۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ مبنی الاصل کے مشابہ بھی، ہر مشابہت مراد ہے، چند خاص مشابہتیں ہیں، چند خاص مشابہتیں ہیں جو آپ اگلی کتابوں میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ کچھ خاص مشابہت، جیسے ایک مثال میں نے ذکر کر دی، کیا؟ جیسے مشابہت محتاج ہونے میں، جیسے کیا ہے؟ کون مشابہ ہے؟ کس کے مشابہ ہے؟ اس میں اشارہ، اور اس میں موصول کس کے مشابہ ہے؟ حروف کے کس چیز میں؟ کس طرح؟ اس میں اشارہ کس کا محتاج؟ اس میں موصول کس کا محتاج؟ صلے کا محتاج۔ اور اسی طرح حرف بھی کس کا محتاج ہوتا ہے؟ اپنا معنی بیان کرنے میں۔ تو دیکھو اس میں اشارہ اور اس میں موصول مشابہ ہو گئے مبنی الاصل یعنی حروف کے، تو یہ مشابہت مؤثر ہے، اس نے ان پہ بھی اثر ڈالا اور یہ بھی کیا بن گئے؟ مبنی ہیں۔ اسی لیے اس میں اشارہ اور اس میں موصول کو کس میں شمار کرتے ہیں بھائی؟ مبنیات میں۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو دونوں شرطیں پائی جائیں گی تو پھر معرب ہوگا، دونوں میں سے ایک بھی نہ پائی گئی تو پھر معرب تو اس میں اشارہ بھی مبنی ہوا ہمارا۔ سمجھے؟ مثلا میں کہتا ہوں جاء ہؤلاء، یہ آئے، جاء ہؤلاء، رأیت ہؤلاء، مررت بہؤلاء۔ دیکھو پہلی شرط پوری ہے، ہؤلاء کس میں واقع ہو رہا ہے؟ ترکیب میں، اور اس میں اس کا عامل بھی موجود، جاء کے لیے یہ کیا بن رہا ہے؟ فاعل، لیکن دوسری شرط نہیں پوری ہو رہی۔ ہم نے کہا تھا مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو، اور یہ تو مبنی الاصل کے مشابہ ہے، لہذا یہ کیا ہوا؟ مبنی ہوا۔ کیا ہوا؟ اب جاء ہؤلاء اسی طرح فاعل ہے، پھر بھی اسی طرح، رأیت ہؤلاء مفعول ہے، پھر بھی اسی طرح، مررت بہؤلاء مجرور ہے، پھر بھی اسی طرح ہے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہاں دو شرطیں ہوئی مولانا، دو شرطیں، ایک شرط ہے وجودی، ایک عدمی۔ ایک شرط وجودی ہے اور ایک کیا ہے؟ وجودی کیا ہے؟ ترکیب میں ہونا چاہیے، اور آدمی کیا ہے؟ آدمی کس کو کہتے ہیں؟ نہ ہونا، جو نہ ہو مولانا، نہ ہونا۔ آدمی کیا ہے؟ مشابہت نہیں ہونی چاہیے، تو ایک شرط وجودی ہوئی مولانا، اور ایک شرط کیا ہوئی؟ آدمی ہوئی۔ یاد رہے گی یہ بات سب کو بھائی؟ جی۔ وَحُكْمُهُ أَن يَخْتَلِفَ آخِرُهُ بِاخْتِلَافِ الْعَوَامِلِ لَفْظًا أَوْ تَقْدِيرًا، اور حکم اس کا کس کا مولانا؟ معرب کا، اور معرب کا حکم ان يختلف آخرہ کہ مختلف ہوتا ہو اس کا آخر، باختلاف العوامل، عوامل کے اختلاف سے، بدلتا ہو اس کا آخر عوامل کے بدلنے سے، لفظاً او تقدیراً، یا لفظاً بدلتا ہو یا بھئی میں کہتا ہوں جانی زیدن، زید پر کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ رفع۔ رأیت زیدن، آپ کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ مررت بزیدن، آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ جر پڑھ رہے ہیں۔ دیکھو رفع نصب جر پڑھ رہے ہیں، عامل بدلتا جا رہا ہے، حرکت بھی بدلتی جا رہی ہے مولانا، تو یہ لفظاً ہے مولانا۔ اختلاف کس قسم کا آ رہا ہے؟ لفظاً کیا معنی؟ تلفظ کر رہے ہیں آپ، اس پر کیا کر رہے ہیں؟ جی، تو لفظ بدل ہے، جانی زیدن، رأیت زیدن، اور کبھی مولانا تبدیلی آتی ہے لیکن نظر نہیں آتی مولانا، تقدیراً ہوتی ہے، اس پہ تلفظ نہیں ہوتا۔
جاء موسیٰ، رأیت موسیٰ، مررت بھی موسیٰ. اگر مرفوع ہے تو بھی موسیٰ، منصوب ہے تو بھی اسی طرح ہے لفظ، مجرور ہے تو بھی. تو یہ بدل تو رہا ہے، لیکن کس طرح بدل رہا ہے؟ تقدیراً بدل رہا ہے مولانا. سمجھ میں آیا بھائی؟ تقدیراً بدل رہا ہے. جی الاعراب، اعراب جو ہے جی معرب کی تعریف بھی ہوئی، معرب کا حکم بھی بیان کر دیا. اب اعراب کے بارے میں بتلائیں گے. الاعراب ما، اعراب وہ چیز ہے اختلف آخرہ کہ بدلتا ہو اس کا آخر. کس کا آخر بدلتا ہو بھائی؟ معرب کا. اعراب وہ چیز ہے کہ بدلتا ہو معرب کا آخر بھی اس چیز کے سبب سے. اعراب وہ ہے جس کے سبب سے معرب کا آخر بدلتا ہو مولانا، یا جس کے ساتھ معرب کا آخر، جس کے ساتھ معرب کا آخر بدلتا ہو. سمجھ میں آیا؟ جاء زید، رأیت زیدا، مررت بھی زیدین. کس کے ساتھ بدل رہا ہے مولانا؟ زید کا آخر، رفع، نصب اور یہ کیا ہے مولانا؟ اعراب. تو اعراب وہ چیز ہے کہ بدلتا ہو معرب کا آخر اس کے ساتھ اس کے سبب سے، لیدل، تاکہ یہ دلالت کرے مولانا. یہ چیز یعنی یہ اعراب کیا ہے؟ چیز سے کیا تعریف کس کی کر رہے ہیں؟ اعراب کی. تاکہ یہ دلالت کرے بدلنا کیا کس چیز پر؟ علی المعانی، علی المعانی المعتبرتی یا علی المعانی المعتبرتی. اس میں فاعل پڑھنا بھی صحیح، اس میں مفعول پڑھنا بھی صحیح. معتبرہ اور معتبرہ. معتبرہ پہ در پہ آنے والے، پہ در پہ آنے والے. معتبرہ پہ در پہ لائے گئے، پہ در پہ اس میں مفعول کا ترجمہ کرو. لیدل، تاکہ یہ دلالت کرے. تو اعراب وہ چیز ہے جس کے سبب سے معرب کا آخر بدلتا ہے. لیدل، تاکہ وہ کیا کرے مولانا؟ یہ چیز دلالت کرے. علی المعانی المعتبرتی، ایسے معانی پر جو پہ در پہ آ رہے ہیں. علیہ، اس معرب پر، اس معرب پر جو پہ در پہ معانی آ رہے ہیں ان پر کیا کرتے ہیں یہ اعراب؟ یہ دلالت کرتا ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ دیکھو جاءنی زید، زید کیا ہے؟ فاعل. تو رفع نے کس چیز پہ دلالت کی؟ فاعلیت پر، اس کے فاعل ہونے پر. رأیت زیدن، زید کیا ہے مولانا؟ مفعول. تو اس نصب نے کس پر دلالت کی؟ مفعولیت پر. مررت بزیدن، اس نے کس چیز پر دلالت کی؟ جی مضاف الیہ ہونے پر یا مجرور کے مضاف. یہ بھی کیا ہوتا ہے مولانا؟ مجرور بھی کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ ہوتا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ اضافت پر. تو دیکھو اعراب وہ ہے جس کے سبب سے کسی اسم کا آخر بدلتا ہے، معرب کا آخر بدلتا ہے. اور وہ کیا ہے مولانا؟ رفع، نصب اور دیکھو رفع کس پہ دلالت کر رہا ہے؟ فاعلیت پر. نصب کس پہ دلالت کرتا ہے؟ اور مولانا جر کس پہ دلالت کرتا ہے؟ مضاف الیہ ہونے پر. تو یہ اعراب، یہ جو معنی آیا زید پر، جاءنی زید، زید پہ کون سا معنی آ گیا؟ فاعلیت والا. تو اس پر رفع نے دلالت کر دی. رأیت زیدن، زید پہ کون سا معنی آ گیا؟ مفعولیت والا. نصب نے اس پر کیا کر دی؟ دلالت. مررت بزیدن، زید پہ کون سا معنی آ گیا؟ مضاف الیہ والا. اس پہ جر نے کیا کر دی؟ دلالت کر دی. تو اعراب وہ چیز ہے مولانا جس کے سبب سے معرب کا آخر بدلتا ہے اور اس پہ جو پہ در پہ معنی آ رہے ہیں، کبھی وہ کیا ہے؟ فاعل ہے، کبھی وہ کیا ہے؟
مفعولیت والا معنی اس پہ آ رہا ہے، کبھی مضاف الیہ والا آ رہا ہے، یہ اعراب ان پر کیا کرتا ہے؟ دلالت کرتا ہے۔ دوبارہ تعریف دیکھیں مولانا، الاعراب، اعراب جو ہے ما وہ چیز ہے اختلف آخرہ کہ مختلف ہوتا ہے اس معرب کا آخر بھی اس کے سبب سے، وہ چیز ہے جس کے سبب سے معرب کا آخر بدلتا ہے، لیدل تاکہ وہ چیز دلالت کرے علی المعانی المعتبرۃ علیہ اس پر پے در پہ آنے والے معنی پر۔ تو کبھی ایک معنی آ رہا ہے، کبھی دوسرا آ رہا ہے، کبھی تیسرا آ رہا ہے، اعراب ان پر دلالت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ وَأَنْوَاعُهُ رَفْعٌ وَنَصْبٌ وَجَرٌ، اور اس کی انواع کتنی ہے مولانا؟ 3 ہیں، رفع اور نصب اور جر ہے مولانا، جر ہے۔ رفع، نصب اور جر ہے۔ بھائی میں نے آپ کو بتلایا، ہدایت النحو میں آپ نے پڑھا ہوگا، یہاں 3 قسم کے نام ہیں ہمارے پاس۔ ایک ہے ضم، فتح، کسر۔ کیا ہیں؟ ایک ہے ضمۃ، فتحۃ، کسرۃ، اور ایک ہے رفع، نصب، جر۔ کتنے قسم کے نام ہیں؟ اول کیا ہیں؟ سب بولو بھائی، پہلا کیا ہے؟ دوسرا، تیسرا، تو 3 قسم کے نام ہیں مولانا، ضم، فتح، کسر، دوسرا ہے ضمۃ، فتحۃ، کسرۃ، تیسرا ہے رفع، نصب، جر۔ یاد رکھو یہ جو پہلا ہے بغیر تا کے، ضم، فتح، کسر، یہ خاص ہے مبنی کے ساتھ، یہ استعمال ہوتے ہیں مبنی کے ساتھ، یہ استعمال ہوتے ہیں مبنی کے ساتھ۔ رفع، ضم، فتح، کسر کس کے ساتھ استعمال ہوں گے یہ نام بھائی؟ اور یاد رکھو رفع، نصب، جر، وہ جو تیسرا نام تھا، تیسری قسم والے، وہ اس خاص ہیں معرب کے ساتھ۔ وہ خاص ہیں کس کے ساتھ؟ رفع، نصب، جر۔ تیسری قسم کے جو نام ہیں وہ کس کے ساتھ خاص؟ اور جو تا کے ساتھ تھے ضمۃ، فتحۃ، کسرۃ، یہ دونوں کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں بھائی، یہ دونوں کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ یہ دونوں کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ یہ یاد رہے گی بات بھائی، اس کو اچھی طرح یاد رکھو بھائی، اچھی طرح یاد رکھو، آگے کام آئے گی جگہ جگہ مولانا، آپ نے بتانا ہوگا بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو کہتے ہیں فالرفع علم الفاعلیت والنصب علم المفعولیت والجر علم الاضافت، پس رفع علامت ہے فاعل ہونے کی، اور نصب علامت ہے مفعول ہونے کی، اور جر علامت ہے مضاف الیہ ہونے کی، اضافت کی یعنی مضاف الیہ ہونے کی بھائی۔ رفع کس چیز کی علامت ہے؟ فاعل ہونے کی۔ نصب کس چیز کی علامت ہے؟ مفعول ہونے کی۔ اور جر کس چیز کی علامت ہے؟ مضاف الیہ ہونے کی بھائی۔ بھائی یہاں یا تا آئی، فاعلیت، مفعولیت، یاد رکھو ایک ہے مصدر، ایک ہے صفت کے صیغے، ایک ہے مصدر اور ایک ہے صفت کے صیغے۔
مصدر کے آخر میں کبھی یا تا ملائی جاتی ہے اور وہ صفت بن جاتی ہے. مصدر کے آخر میں کبھی یا تا ملائی جاتی ہے اور وہ صفت بن جاتی ہے. وہ صفت بن جاتا ہے اور وہ صفت بن جاتا ہے. جیسے خصوص مولانا، خص یخص خصوصاً، یہ خصوص کیا ہے؟ مصدر ہے. جیسے خصوص مصدر، اس کے آخر میں یا تا ملاتے ہیں، خصوصیت صفت بن گئی. خصوصیت کیا بن گئی؟ صفت بن گئی. اور کبھی صفت کے آخر میں یا تا ملائی جاتی ہے تو وہ مصدر بن جاتا ہے، اور صفت کے آخر میں یا تا ملائی جاتی ہے تو وہ مصدر بن جاتی ہے. تو وہ مصدر بن جاتی ہے، اور صفت کے آخر میں یا تا ملائی جاتی ہے تو وہ مصدر بن جاتی ہے. سمجھ میں آیا؟ ضارب کا کیا معنی والا نا؟ پٹائی کرنے والا. ضارب کا کیا معنی؟ اب اس کے ساتھ یا تا ملائیں. ضاربیت کیا معنی؟ ضارب ہونا. ضاربیت کا کیا معنی ہے؟ ضارب ہونا، پٹائی کرنے والا ہونا. یہ مصدر ہے یا نہیں والا نا؟ مصدر بن گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے یا مشکل ہے بھائی؟ جی، مصدر کے آخر میں اردو ترجمے میں کیا آتا ہے؟ نہ، کھانا، پینا، سونا، جاگنا. تو فاعلیت، ضاربیت کا کیا معنی ہے؟ ضاربیت کا معنی ہے ضارب ہونا. کیا معنی؟ نہ آیا یا نہیں آیا آخر میں؟ مصدر بن گیا. مضروب کا کیا معنی؟ جس کی پٹائی کی جائے. اور مضروبیت، مضروب ہونا، یعنی وہ جس کی پٹائی کی گئی ہو وہ ہونا. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ اب یہ کیا بن گیا؟ تو دیکھو صفت تھی اور یا تا ملائی آپ نے تو کیا بن گیا؟ مصدر. جی، تو کہتے ہیں فالرفع علم الفاعلیتی. اب کیا ترجمہ کریں گے؟ رفع علامت ہے فاعلیت کی. کیا معنی؟ فاعل ہونے کی. رفع علامت ہے فاعل ہونے کی. والنصب علم المفعولیہ، اور نصب علامت ہے مفعول ہونے کی. والجر علم الاضافتی، اور جر علامت ہے مضاف الیہ ہونے کی. اضافت کی علامت ہے، یعنی مضاف الیہ ہونے کی علامت ہے. اس پہ اشکال ہوتا ہے کہ بھئی دیکھو فاعلیت اس میں یا تا لائے، مفعولیت اس میں بھی کیا لائے؟ یا تا لائے. اضافت کے اندر یا تا کیوں نہیں لائے بھائی؟ سمجھ میں آیا بھائی؟ بس بھائی ہر چیز مت لکھو بھائی، سارا سبق روک دیتے ہو. اشارہ لکھا کرو، بس پوری تقریر لکھنا شروع کر دیتے ہو. بھائی اشکال یہ ہے کہ مولانا کہ فاعلیت میں بھی کیا لائے صاحب کافیہ؟ یا تا. علم الفاعلیت، علم المفعولیت، مفعولیت میں بھی کیا لائے؟ یا تا. بھئی علم الاضافہ، یہ اضافت کے اندر یا تا کیوں نہیں لائے؟ بھئی آسان جواب ہے بھئی اس لیے کہ اضافت پہلے سے ہی مصدر ہے. اضافہ یضیف اضافتاً، تو وہ تو مصدر نہیں تھے، ان کو تو مصدر بنانا تھا، اس لیے یا تا لگا کر کیا بنا دیا گیا؟ مصدر. اور یہ تو پہلے سے ہی مصدر ہے، ادھر یا تا کو لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چلیے مولانا، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.